سے ایک آیت کو بھی نہیں پڑھتے. صحابہ جب پڑھتے تو اس کو سمجھتے اور محسوس کرتے کہ یہ اللہ اپنی تقریر میں مجھے کیا کہہ رہا ہے, اب مجھے کرنا کیا ہے. ارے آواز تو دور کی بات ہے, اگر کوئی ستارہ اور سیارہ میرے سر کے اوپر گر جائے, لیکن اگر اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے کہ ایک بال بھی نہ اکھڑے تو اللہ کی قسم ستارہ اور سیارہ چکنا چور ہو جائے گا, میرا ایک بال سر پہ سے نہیں اٹھے گا. یہ ایمان آئے گا کہاں سے؟ کس قرآن سے آئے گا؟ ہم اس قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. میں آپ لوگوں کو التجا کرتا ہوں, بھیک مانگتا ہوں آپ لوگوں سے, کس قرآن سے جڑوں. ایک بار آپ لوگ اس سے جڑ کر اس کو سمجھنے والے بن جاؤ, اللہ کی قسم ہے اس کے بعد دیکھو کہ اللہ آپ لوگوں سے کیسا کام لے گا. انشاءاللہ جڑیں گے نا؟ تو اب اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے بے شمار واقعات سنائے ہم کو. یہ پورا تعارف دینے کے بعد اللہ کا میں آیت الکرسی کے ضمن میں مختصر تعارف دینا چاہتا ہوں. آپ اور میں جس اللہ کو مانتے ہیں تھوڑا سا اس کو صرف آیت الکرسی کے ضمن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی ایسی کائنات کی ذات ہے ہی نہیں کہ تم جا کر اس کی عبادت کرو سوائے اللہ کے. کسی ذات میں کائنات کی اللہ کے سوا اتنی اوقات, اتنی صلاحیت, اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ عبادت کے لائق بن جائے. صرف اللہ ہے عبادت کے لائق. اللہ لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین. هو الحی القیوم. ارے تم مسلمان ایک ایسے اللہ کو مانتے ہیں جس کی حیات ہمیشہ سے ہے, اس کی کوئی شروعات نہیں ہے, شروعات اس کے مخلوق کی ہے. قیوم, ہمیشہ قائم رہنے والا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تم ایک ایسے اللہ کو مانتے ہو جسے نیند لگنا تو دور کی بات ہے, اونگ بھی نہیں آتی. وہ اونگتا بھی نہیں. یہ اونگنا, نیند لگنا, یہ تو مخلوق کی صفت ہے. مخلوق تھک جاتی ہے, مخلوق بے بس ہے, مخلوق قیوم نہیں ہے. ان کو نیند بھی آتی ہے, وہ سو بھی جاتے ہیں, اونگتے بھی ہیں. تو ذرا غور کرو میرے بندو, تم جس کو مجھے چھوڑ کر پکارتے ہو, تم ان معبودوں کے بستر کی بھی پوجا کرتے ہو, تم ان معبودوں کو جھولوں پر بھی لٹا دیتے ہو, تم ان کو سلا بھی دیتے ہو, تم ان کو پیدا بھی کرتے ہو, تم ان کو بھگاتے بھی ہو کہ شیطان آ گیا پیچھے راکشس تو بھاگنے لگا پیدا کرنے والا آپ کا. ارے تم ایسے اللہ کو نہیں مانتے, تمہارا معبود ایسا نہیں ہے. هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ لگتی ہے نہ وہ سوتا ہے. پھر کیا کہا اللہ نے؟ تم لوگوں کو کچھ شک ہو گیا ہے کہ آسمان زمین کا, سورج کسی اور کا ہے, چاند کسی اور کا ہے, ہوائیں کوئی اور چلاتا ہے, پانی کوئی اور برساتا ہے. کیا تم سمجھتے ہو اتنے سب خدا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز صرف اللہ کی ہے. اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ میرے بندو, تم کو اگر دنیا میں کچھ چاہیے, تم خود کچھ بننا چاہتے ہو, تو یہاں وہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ آؤ میرے پاس, کائنات کی جو چیز مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میرے سوا ہے ہی کس کی چیز؟ آل عمران کی آیت نمبر 27, اللہم مالک الملک توتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے اللہ جس کی ملکیت ہے کائنات کی ہر چیز, تو اس میں سے جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے, اور جب چاہے جس سے چاہے واپس کھینچ لے. کسی کی اوقات نہیں ہے, کسی کی جرت نہیں ہے, سکت اور صلاحیت نہیں ہے کہ جب تو دینے بیٹھے تو کوئی اسے رکا دے, اور کسی کی اوقات, طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ اگر تو چھیننے بیٹھے تو کوئی اس سے تجھ کو رکا دے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اے میرے بندو, تمہارا اللہ ایسا ہے جس کی کوئی پیدائش ہے, نہ اس کو کوئی موت آتی ہے,
پھر تم کیوں ان کے پاس جاتے ہو جس کو میں نے پیدا کیا، جو مر چکے ہیں؟ تم ان کو میرے ساتھ ٹھہرا دیتے ہو۔ تم جانتے ہو کس اللہ کو تم مانتے ہو؟ یہ اللہ کوئی تمہارا پڑوسی اڑوسی کا چھوٹا موٹا گڑا گڑی نہیں ہے، کوئی تم جیسا انسان نہیں ہے۔ یہ اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور تم لوگ میری نافرمانی کرتے ہو، میرے ناشکرے پن پہ اترتے ہو، میرے خلاف جاتے ہو، اور اس امید میں بھی ہو کہ یہ سب تم کرنے کے باوجود تمہیں کوئی قیامت میں مجھ سے بچا لے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی اوقات ہے قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے جرت کر لے شفاعت کرنے کی جب تک کہ وہ اسے اجازت نہ دیتے؟ کسی کی اوقات ہے؟ پورے انبیاء اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں، پورے رسول کھڑے ہو جائیں، کسی نبی اور رسول کی اتنی جرت نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے ہونٹوں میں جنبش لائے اس سے۔ ایسے اللہ کے ساتھ تم لوگ بغاوت کرتے ہو، ایسے اللہ کے بارے میں تم ارادے اور یقین پر ہو کہ تم جو چاہو گے کر لو گے، اور اللہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا صرف اس لیے کہ تم نے کسی کو اپنی پسند سے اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ارے تم تو اتنے بیوقوف ہو کہ تم وہ چیز جانتے بھی نہیں جو تمہارے پیچھے ہے۔ تم سے تو اچھی مکڑی اور مکھی ہے۔ کیوں ہے مکھی اور مکڑی اچھی؟ کوئی جواب دے سکتے؟ بے شک بیٹا، الحمدللہ سب سے پیارا جواب تھا۔ ایک اللہ کو مانتے اس لیے سب سے اچھے ہیں وہ لوگ۔ سور بھی بہت اچھا ہے بیٹا، وہ بھی صرف ایک اللہ کو مانتا ہے۔ میں جس اس میں کہہ رہا تھا کہ تم پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن مکڑی اور مکھی اس کے دیدے 360 ڈگری پہ پھرتے، انہیں سامنے بھی دیکھتی، پورا پیچھے بھی دیکھتے۔ تم اس سے بھی گئے گزرے ہو، اس سے گئے گزرے رہ کر رب کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ یعلم ما بین ایدیہم، تمہارا رب تو وہ ہے جو وہ سب بھی جانتا ہے جو سامنے ہے، بیدیہم وما خلفہم، اور وہ بھی جانتا ہے جو پیچھے ہے، جو غائب ہے۔ کس سے غائب ہے؟ اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں رہتی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تو ہر چیز جانتا، جو چیز تم کو سامنے دکھتی، جو چیز تم سے غائب ہے، وہ دونوں بھی وہ جانتا ہے۔ تم تو کمزور ہے، تم وہ دیکھ ہی نہیں سکتے جو تمہارے پیچھے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ آج سائنس کی ترقی پر ناز ہے تم کو۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ تم دنیا کے کسی اور کونے میں اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتے ہو تو چند انگلیاں ہلائے اور بات ہو گئی۔ تم اس کونے میں بھائی کو دیکھنا چاہتے ہو، لو دیکھ کر بات کرو۔ تم اس کونے سے اس کونے میں جانا چاہتے ہو، جاؤ کچھ گھنٹوں کے سفر میں۔ تو سائنس پر ناز ہے آج تم کو۔ کبھی غور کیا کہ قرآن بہتر ہے کہ سائنس بہتر ہے آج کی؟ جو ڈرامے والا بول رہے ہیں یقین سے بول رہے ہیں؟ یقین ہے نا؟ صحابہ سے بہتر کوئی مسلمان ہے؟ صحابہ سے بہتر کوئی اور قرآن کو سمجھ سکتا جماعت مسلمانوں میں؟ اگر یہ سائنس کی ترقی انسان کے اختیار میں ہوتی تو یہ قرآن کو سب سے اچھے سمجھنے والے صحابہ تھے، اس زمانے میں ایٹم بم بنا لیتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے بندو، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ تم اپنے علم کے دائرے میں، تمہاری نالج میں، تمہارے علم میں کوئی چیز اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک کہ میں تم کو دینا نہ چاہوں۔ یہ جو سائنس وغیرہ کی ہے تم ترقی کے آج بڑے ڈھول کر رہے ہو، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ تم کو عطا کرے تو مل گیا ہے، ورنہ 1400 سال پہلے والوں کو نہیں ملا۔ نبی سے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں کون ہو سکتا؟ لیکن ہم نے ان کے زمانے میں یہ ترقیاں نہیں دی۔ ان کے زمانے میں نہ وائرلیس ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ مائکرو فون ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تم کو کیوں دی؟ کیا تم سمجھتے ہو خود کی صلاحیت سے یہ چیزیں آ گئی تمہارے پاس؟ نہیں، الا بما شاء، ہم اب ارادہ کیے کہ اب تم کو عطا کیا جائے، انسان ہم نے عطا کر دیا، ورنہ تم اپنے علم میں لا ہی نہیں سکتے کوئی چیز جب تک کہ ہم تم کو نہ دے دیں۔
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اب یہ جو اتنا تم سن رہے ہو، ذرا اس کی کرسی کے بارے میں کچھ سنو. وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی جو کرسی ہے آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی ہے کرسی؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آسمان اور زمین، آج آپ کی سائنس، آپ کی میری سائنس کیا بول رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بول دیتا ہوں. آج آپ کی میری سائنس بول رہی، کیا بول رہی معلوم ہے؟ ہمارا دم نکل گیا، اب آگے ہمارے کو نہیں معلوم کرنا ہے یہ دنیا کائنات کتنی بڑی ہے. معلوم آپ کو ابھی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے، جو جتنے بڑے بڑے دوربین لگا کر یہ دیکھ رہے تھے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار کے باہر ہے یہ بتانا یہ کائنات کتنی بڑی ہے. ہم نہیں بتا سکتے بول دیا. لیکن ابھی تک جتنا بتائے، کیا بتائے معلوم ہے آپ کو؟ یہ بتائے کہ جو زمین پہ آپ رہتے، یہ زمین، جیسا آپ جس شہر میں رہتے وہ شہر ایک اسٹیٹ میں ہے، وہ اسٹیٹ ایک ملک میں ہے. صحیح ہے کہ غلط؟ ویسے جس زمین پہ آپ رہتے ہیں یہ زمین ایک پلانیٹری سسٹم میں ہے، جس کو شمسی نظام بولتے ہیں اردو میں. سورج اور اس کا ایک نظام، شمسی نظام. یہ پورے شمسی نظام جس میں سورج ہے، 8 سیارے، 8 سیٹلائٹس، 8 پلانٹس ہیں. پلانٹس کے اطراف مونز اس کے سیٹلائٹس ہیں اور تارے ہیں. آسمان پہ تارے دکھ رہے ہیں نا، تو اپنے بچپن میں بولتے تھے تارے گن سکتا کیا بولتے تھے. تو اب دوربینوں وغیرہ سے سائنس اندازہ لگا کے بولی یہ جو تارے اپنے آسمان پہ اپنے کو دکھتے کتنے جانتے ہیں؟ 200 بلین ہے. بولی 200 بلین بولے تو آپ کو بلین بولے تو نہیں سمجھ میں آ رہا. 1 بلین کتنے کا رہتا معلوم؟ 1000 ملین کا رہتا. کتنے کا رہتا؟ 1000 ملین کا 1 بلین. 1000 کیا بولا میں؟ ملین. 1 ملین کتنے کا رہتا معلوم؟ 10 لاکھ کا. 10 لاکھ کا 1 ملین. 1000 ایسے ملین کا 1 بلین. 200 بلین تارے ہیں. یہ 200 بلین تارے، یہ سورج، 8 سیارے، اس کے اطراف کے چاند ملا کے اس کو کیا بولے معلوم ہے؟ آپ کا پلانیٹری سسٹم، شمسی نظام. آپ کا شمسی نظام. ایسے ہم یہ ہو گیا اسٹیٹ. آپ زمین پہ رہتے ہیں، آپ کا سٹی. سٹی کا اسٹیٹ کیا ہے؟ یہ شمسی نظام. شمسی نظام میں کیا کیا ہے بھائی؟ شمسی نظام میں ایک سورج ہے، 8 سیارے ہیں، چاند ہے، 200 بلین تارے ہیں. ایسے 200 بلین تاروں کا، ایسے شمسی نظام کا، ہم جس کائنات کے کنٹری میں رہتے ہیں اس کا نام ہے ملکی وے. اس میں ایسے 200 بلین شمسی نظام ہے. کتنے؟ نہیں سمجھے؟ ابھی بھی اندازہ لگا سک رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں لگا سکتے. اختیار کے باہر ہے آپ کے میرے. پھر یہ ہے نہیں ہے مطلب ایسا ٹھہرے ہوئے نہیں ہے. سائنس بول رہی ہے یہ اتنی تیزی سے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اپنی زمین کائنات میں کیا رفتار پہ سفر کر رہی، کسی کو معلوم ہے؟ اپنی یہ زمین کائنات میں سورج اپنی یہ زمین اور 8 سیاروں کو لے کے ایک بلیک ہول بولتے ہیں ان کے حساب سے، یہ پوری اپنی سورج یہ پورے سیاروں کو لے کے اس کی طرف سفر کر رہا ہے. اسپیڈ کیا ہے معلوم اپنی؟ اب ہے کسی کو اندازہ؟ 1,00,000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں سفر کر رہی زمین. 1,00,000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں. ایسے جو 200 بلین ایسے پورے چیزیں ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے اس طرح دور پھیلتے چلے جا رہے ہیں، پھیلتے چلے آ رہے ہیں. کہاں تک چلے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو. اللہ کیا بول رہا معلوم ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض. یہ جو پورا آسمان ہے اس کے اوپر پھیلی ہوئی میری کرسی ہے. بولے تفسیر ابن کثیر آیت الکرسی کے لیے پڑھیے. صحابہ پوچھے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کرسی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہے؟ بولے اب یہ سمجھ میں آیا نا، کائنات ہمارے اختیار کے باہر نکل گئی، کتنی بڑی ہے، سمجھ سکتے اس کو؟ صحابہ پوچھے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ بولے اللہ کے نبی بولے دیکھو صحابہ، تم بیچ ریگستان میں ٹھہرے، جدھر نظر آ رہے بس ریگستان ہی ریگستان، ادھر دیکھو پورا پلٹ جاؤ، ریگستان ہی ریگستان ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف ریگستان ہے. آخری انگلی میں سے انگوٹھی نکال کے وہاں ٹپکا دو، یہ انگوٹھی اور ریگستان کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے؟ پوچھے
کوئی اوقات ہے اس کی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ پورے آسمان اور زمین کی وسعت اللہ کی کرسی کے سامنے اس انگوٹھی کے برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں اس کرسی پر اللہ نہیں ہے، صرف اللہ کا پاؤں ہے. اللہ کے عرش پر اللہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کا عرش اس کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ وہ کرسی اس انگوٹھی کے مانند اس عرش کے سامنے، اور اس پر اللہ کی ذات ہے جس کی آپ اور میں عبادت کر رہے ہیں. ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم کس کس کے پاس جاتے ہیں، شرک کرتے. اللہ اکبر. کیسا اللہ ہے ہمارا، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس اللہ کا. وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. اور اس پوری کائنات کی حفاظت کرنے سے وہ ذرا بھی نہیں تھکتا. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وہ تو العلی ہے، علی نہیں ہے. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی نہیں ہے، العلی ہے. علی اعلیٰ سے، سبحان ربی اعلیٰ عربی میں کہتے ہیں سب سے اونچائی والی چیز کو. سب سے اونچائی پر اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے اللہ کی ذات ہے. العظیم انتہائی طاقتور ہے. یہ آپ کی آیت الکرسی ہے. ایسے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں آپ اور میں. ایسے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں ہمارے ہر غیر مسلم بھائی اور بہن. ایسے اللہ کے پیدا کیے ہوئے کائنات کی ہر چیز. اب اس اللہ کے مقابلے میں سوچو، جب تم کسی انسان کو کہتے ہو یہ اللہ کے برابر ہے، جب تم کہتے ہو کہ اللہ کوئی فیصلہ سناتا ہے تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اس فیصلے کو اللہ کو بدلنے لگاتا ہے. اللہ اکبر. کیسی بڑی تہمت اللہ پر باندھ رہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی رسول یا نبی ہے جو مجال کرے قیامت کے دن میری اجازت کے بغیر ہونٹوں میں جنبش لا لے. ہو سکتا کوئی ایسے اللہ کا کوئی مقابلہ بھی کر سکتے؟ اللہ اکبر. یہ جو اللہ ہے، میرا آج کا جو عنوان ہے، یہ اللہ سے آپ ملاقات کرنے والے ہیں جنت میں گئے تو انشاءاللہ. اللہ اکبر.